وہ انتہائی پاکیزہ خوش شکل اللہ رب العزت کے خوف اور راتوں کو کثرت عبادت اور سجدوں کے باعث کمزور اور انتہائی تیز رفتار شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو راحت ملتی اور ان سے مل کر روح کو سکون اور دل کو قرار میسر آ جاتا۔ اس کے علاوہ وہ بے حد خوش اخلاق، نرم مزاج اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا مشکل گھڑی آ جاتی تو وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی مانند نظر آتے تھے۔ وہ رونق و صفائی اور تیزی اور کاٹ میں تلوار کی دھار کے مشابہ تھے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قریش کے 3 آدمی سب سے زیادہ روشن چہرے والے، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ باحیا ہیں۔ اگر وہ تم سے بات کریں تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر تم ان سے بات کرو تو کبھی بھی تمہاری تکذیب نہیں کریں گے۔ وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ حضرت ابو بکر ان کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان بن مظعون کو اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے آپ کے روبرو کلمہ حق کا اعلان کیا۔ معزز ناظرین، اگرچہ حضرت ابو عبیدہ نے مکہ میں رہتے ہوئے شروع سے آخر تک انتہائی مشکلوں کو اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ جس آزمائش میں مبتلا ہوئے اس کی سختی ہر خیال اور تصور سے بالا تر تھی۔ وہ جنگ بدر میں صفوں کے درمیان اس طرح بڑھ بڑھ کر اور رخ بدل بدل کر حملے کر رہے تھے کہ جیسے ان کو نہ موت کا ڈر ہے اور نہ ہلاکت کا خطرہ۔ ان کے حملوں نے مشرکین پر ان کی ہیبت طاری کر دی، اور قریش کے بڑے بڑے سورما ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگے۔ لیکن ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو ہر وقت ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ سامنے آتا، آپ رخ بدل کر اور جگہ چلے جاتے، مگر وہ شخص ان کا پیچھا کرتے ہوئے دوبارہ وہاں پہ پہنچ جاتا اور ان کے بالمقابل آ جاتا۔ آپ بار بار کوشش کرتے کہ اس شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتا۔ آخر کار اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے راستے بند کر دیے اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب اس کی یہ حرکتیں حضرت ابو عبیدہ کی قوت برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا، اور اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ شخص بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے مارا جانے والا شخص کوئی اور نہیں، خود ان کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو نہیں، ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر کو قتل کیا تھا۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہ وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اور ان کا شمار سبحان اللہ جو عشرہ مبشرہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان میں ہوتا ہے، اور یہ انتہائی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ قسمت آج ہمیں یہاں پہ لے آئی ہے، اور ہم اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودعا چہرے کی خیرات عطا ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ودعا چہرے کو دیکھنے کا اور بارہا دفعہ دیکھنے کا اعزاز اور شرف ملا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی جو خدمت دین ہے سبحان اللہ اس نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ پھر بچپن سے ہی سبحان اللہ اللہ رب العزت نے شاید انہیں خدمت دین کے لیے چن لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سائے میں آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کرم فرمایا تو ان کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، یہ زیادہ فرما رہے ہیں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پاک ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کی نسبت جس عظیم نبی کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ان کی واللیل زلفوں کے صدقے ہم سب کے غم ختم کرے، ہم سب کی مصیبتیں دور فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اجڑی جو بستیاں ہیں دلوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دوبارہ انہیں آباد کر دے۔ حضرت ابو عبیدہ شروع سے لے کر آخر تک تمام لڑائیوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب ثقیفہ بنی سعدہ کا موقع آیا، جس موقع پر حضرت ابو بکر کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ کی بیعت کر لوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری امت کی امین تم ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں اس شخص سے آگے بڑھنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کا امام بنایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک ہماری امامت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہو گئی، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کے معاملہ میں ان کے بہترین قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے علاقے میں لشکر مجاہدین کی قیادت فرمائی، اور یکے بعد دیگرے فتح اور کامرانی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے پورے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ایک طرف مشرق میں اور دوسری جانب شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ گئے۔ اسی دوران شام میں اچانک ایک خطرناک بیماری کی وبا پھوٹ پڑی، جس نے بے شمار انسانوں کو اپنے خونی پنجوں میں جکڑ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بے پناہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مشکل کی اس گھڑی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ معزز خواتین حضرات، کچھ ہی دنوں بعد آپ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی فوج کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تم لوگوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے
تو ہمیشہ خیر پاؤ گے۔ دیکھو، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کیا کرو، اور اپنے عمرہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو، اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے، تب بھی اس کے لیے اس انجام سے دو چار ہونا ضروری ہے جس سے اس وقت میں دو چار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ گے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم ایک ایسے شخص کی موت کے صدمے سے دوچار ہو کہ بخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ مخلص ہو اور پاک طبیعت والا ہو اور شر سے اور کینہ سے دور ہو۔ نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، ہم موجود ہیں اس وقت عظیم صحابی رسول اور لشکر اسلام کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جان نثار کے قدموں کے طفیل ہمارے تمام مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر رحمت کی چادر ڈالے، اور ہماری محبت کا تعلق اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندہ، پائندہ، تابندہ اور مضبوط رہے، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ان غلاموں، جی ہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پتہ ہمارے گلوں میں ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صفي الله سلام